اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں ہوں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققرص اسلامک ٹی وی۔ شیخ صدوق نے معتبر سند کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام سے اور حضرت نے اپنے آباء و طاہرین کے واسطے سے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک روز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ جی ہاں، یہ وہی خطبہ ہے جس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو رسول اللہ نے دیا ہے اور حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و بہتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں، پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے پاک دلوں کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالی سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے۔ پھر فرمایا کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ فرمایا اس مہینے کی بھوک و پیاس میں قیامت والی بھوک و پیاس کا تصور کرو، اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، جھوٹوں کی بات کو نہ مانو۔ دوستو، میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جو تمہارے دوست جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فریب کاریاں کرتے ہیں، ان سے بچ کر رہو تو یقیناً ان باتوں پہ عمل کر سکو گے۔ ان دنوں میں کیا کرو، اپنے سے چھوٹے لوگ جو ہیں، بچے ہیں جو، ان پر رحم کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرو، اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہ کہنی چاہیے، جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ہے ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو، جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے رواں نہیں ہے ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو، دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف رخ کرو، نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ بہترین اوقات ہیں جن میں حق تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں اور ان کو جواب دیتا ہے، وہ جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگو، اس میں شک نہیں ہے کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں، تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو، تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے گا، اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے گا۔ اے لوگو،
جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ تب آپ نے فرمایا کہ تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچاؤ، کیونکہ حق تعالی اس کو بھی پورا اجر دے گا، اور جو اس سے کچھ زیادہ دینے کی توفیق نہ رکھتا ہو۔ فرمایا، اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے تو حق تعالی قیامت میں اس کو پل صراط پر سے آسانی سے گزار دے گا جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور اپنی لونڈی سے تھوڑی خدمت لے تو قیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کو حرمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی و قربت کو برتاؤ کرے تو حق تعالی قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا، اور جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے تو خدا روز قیامت اسے اپنے سائے رحمت سے کاٹے رکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے تو خدائے تعالی قیامت کے دن اسے دوزخ سے برات نامہ عطا کرے گا، اور جو شخص اس ماہ میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے تو خدائے تعالی اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا جبکہ دوسرے لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت پڑھے تو خداوند کریم اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ اے لوگو، بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کر دے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بند ہیں، پس خدائے تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے۔ اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، پس خدا سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ عزیزان گرامی قدر، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اسیروں کو رہا کر دیتے اور ہر سوالی کو عطا فرماتے۔ جو اس کا سوال ہوتا اس کے مطابق اس کو عطا کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکت سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مہینے سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو خطبہ شعبانیہ جو شعبان کے آخری کسی دن کے اندر پیغمبر اکرم نے اپنے صحابہ کرام کو دیا تھا، وہ خطبہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ گویا کہ اس پورے خطبے کے اندر دین اسلام کو پیغمبر اکرم نے مقید کر دیا ہے، اور یہی قرآنی پیغامات ہیں۔ اگر اس پہ ہم عمل کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت ہی بہترین ہوگا، اور ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔